السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها أدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت۔ مسند احمد حدیث نمبر 1661۔ اس حدیث کو علامہ الألباني رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے اندر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، کہ جب عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھے یعنی فرض نمازیں، وصامت شهرها، اور اپنے مہینے کے روزے رکھے یعنی فرض روزے رمضان المبارک کے روزے، وحفظت فرجها، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے یعنی اپنے شوہر کے علاوہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، وأطاعت زوجها، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، قیل لها، تو اس سے کہا جائے گا ادخلی الجنة من ای ابواب الجنة شئت، کہ تو جنت میں جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اس حدیث کے اندر عورت کے لیے، اس عورت کے لیے خاص فضیلت ہے کہ جو عورت 5 وقتہ نمازیں پڑھے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو اس سے کہا جائے گا کل قیامت کے دن کہ تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ فضیلت اس حدیث کے اندر جو بیان کی گئی ہے، یہ فضیلت عورت ہی کے لیے خاص ہے، یعنی عورت ہی کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اگر وہ ان چیزوں پر عمل کرتی ہے تو۔ ایک اور حدیث ہے، ترمذی کی ہے، حدیث نمبر 55 ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء۔ ترمذی کی روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور وضو اچھے طریقے سے کرے، پھر وہ یہ دعا پڑھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین فتحت لہ 8 ابواب الجنہ، تو ایسے شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یدخل من ایہا شاء، وہ ان میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو اس حدیث کے اندر وضو کے بعد کی جو یہ دعا ہے، اس دعا کے پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ سب کے لیے ہے، چاہے مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو، جو شخص بھی وضو کرے اچھے طریقے سے اور یہ دعا پڑھ لے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو اس شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اس حدیث کے اندر جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے، کوئی بھی شخص چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی جو اس پر عمل کرے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، 8 دروازے۔ لیکن یہ مسند احمد کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، یہ عورت کے ساتھ خاص ہے، عورت ہی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت 5 وقتہ نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ جنت کے اندر جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ لہٰذا میری مائیں اور بہنیں اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھیں، نماز کی پابندی کریں اور رمضان المبارک کے روزے رکھیں جب کوئی عذر نہ ہو، اور جب عذر ہو تو چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا بعد میں کر لیں،
اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، وأطاعت زوجها اور اپنے شوہر کی اطاعت کریں، یعنی جائز کاموں کے اندر اپنے شوہر کی اطاعت کریں۔ اگر شوہر کسی ناجائز کام کا حکم دیتا ہے، اللہ کی کسی نافرمانی کی طرف بلاتا ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کی اطاعت کرنا نہیں ہے، شوہر کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت فی معصیۃ انما الطاعت فی المعروف۔ یہ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 7257 ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم حدیث نمبر 1840 کے اندر ہے کہ لا طاعت فی معصیۃ اللہ انما الطاعت فی المعروف، کہ اللہ کی معصیت کے ساتھ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، اطاعت بھلائی کے کاموں میں ہے، نیکی کے کاموں میں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص معصیت کی دعوت دے رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف بلا رہا ہے، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ شوہر ہو، کوئی بھی ہو، تو اللہ کی نافرمانی کر کے کسی کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ ہاں، اگر آپ نفلی روزہ رکھ رہی ہیں، نفلی نماز پڑھ رہی ہیں اور اس سے آپ کا شوہر منع کر رہا ہے، اس کو کوئی ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے اس سے رکنا ضروری ہے۔ لیکن جو واجبات ہیں، اگر واجبات سے یعنی فرض نماز پڑھنے سے یا فرض روزہ رکھنے سے اگر شوہر بھی منع کرے، تو ایسی صورت میں اس کی بھی بات کو ماننا نہیں ہے۔ تو شوہر کی اطاعت یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ المرأة اذا تزوجت كان زوجها املك بها من ابويها، کہ عورت جب شادی کر لے، جب شادی شدہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس کا شوہر اس کے والدین سے زیادہ اس کا مالک ہوتا ہے۔ وأطاعت زوجها علیہ اوجب، اور اس کے شوہر کی اطاعت اس پر زیادہ واجب ہے۔ یعنی اگر کبھی ایسی سچویشن آ جائے، کبھی ایسی کوئی حالت آ جائے کہ ایک طرف شوہر کی بات ماننا ہے، دوسری طرف والدین کچھ کہہ رہے ہیں، یعنی دونوں میں سے ایک ہی کی بات کو مان سکتی ہے، اگر کبھی ایسی ضرورت پڑے تو ایسی صورت میں شوہر کی بات کو ماننا ہے، کیونکہ شادی کے بعد اس کا زیادہ مالک اور اس کی سب سے زیادہ اطاعت اس کے شوہر کی اس پر فرض ہوتی ہے۔ لہذا شوہر کی بات مانے اور ایسی صورت میں والدین کی بات کو مؤخر کر دے۔ والدین کی بھی اطاعت کرنی ہے، شوہر کی بھی اطاعت کرنی ہے، لیکن اگر کبھی ایسی صورت آ جائے کہ ایک ہی کی بات مان سکتی ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کی بات کو ترجیح دینا ہے، شوہر کی فرما برداری کرنی ہے، کیونکہ شادی کے بعد شوہر کی اطاعت والدین کی اطاعت سے زیادہ ضروری ہو جاتی ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر شوہر کو جنت اور دوزخ قرار دیا ہے عورت کے لیے۔ حسین بن محسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری پھوپھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی ضرورت سے گئیں، اور جب وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اذات زوج انتے، کہ کیا تم شوہر والی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں شوہر والی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْهُ، تم اس سے کس مقام و مرتبے میں ہو؟ تو کہا مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ، میں ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتی، کہا میں ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتی، الا ما عجزت عنہ، مگر میں جس چیز سے عاجز آ جاؤں۔ قال انظری این انت منہ فانہ جنتک ونارک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو تم اس کے نزدیک تم کس درجے میں ہو، تمہارا مقام اور مرتبہ اس کے نزدیک کیا ہے، فانہ جنتک ونارک، کیونکہ وہی تمہاری جنت اور وہی تمہاری دوزخ ہے۔ یعنی اگر شوہر تم سے راضی ہے تو گویا کہ شوہر تمہارے لیے جنت ہے، یعنی اس کی رضا میں، شوہر کی رضا میں تمہارے لیے جنت ہے، اور شوہر کی ناراضگی میں تمہارے لیے جہنم ہے۔ یہ حدیث مسند احمد کی ہے، حدیث نمبر 27352، اور صحیح الجامع کے اندر علامہ الألباني رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اور صحیح الجامع میں حدیث نمبر 1509 ہے۔ اسی طریقے سے علامہ الألباني نے آداب الزفاف کے اندر بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ شوہر کی رضامندی عورت کے لیے بہت بڑی چیز ہے، لہٰذا عورت کو ہر حال میں اگر وہ معصیت کا حکم نہیں دے رہا ہے، جائز امور میں ہر حال میں اپنے شوہر کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، اگر آپ کو اطاعت کرنے کا دل نہیں کہہ رہا ہے، شوہر کی بات ماننے کا دل نہیں کہہ رہا ہے، آپ دل سے
نہیں چاہ رہی ہیں کہ میں اپنے شوہر کی اطاعت کروں، تب بھی آپ اللہ کا حکم سمجھ کر کے اس کی اطاعت کریں، کیونکہ جس اللہ کے حکم سے آپ نماز پڑھ رہی ہیں، جس اللہ کے حکم سے آپ روزہ رکھ رہی ہیں، جس اللہ کے حکم سے آپ صدقہ و خیرات کر رہی ہیں، اسی اللہ کا حکم سمجھ کر کے شوہر کی اطاعت بھی کریں، کیونکہ شوہر کی اطاعت کرنا بھی آپ کے لیے عبادت ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا اگر آپ شوہر کو بڑا نہیں سمجھ رہی ہیں تو بھی اللہ کو بڑا سمجھ کر کے اللہ کے حکم کی وجہ سے شوہر کی اطاعت کیجیے، اور یہ بھی آپ کے لیے ایک عبادت ہے۔ اللہ کے حکم کی وجہ سے جس طریقے سے اللہ کے حکم سے آپ دوسری عبادتیں انجام دیتی ہیں، اسی طریقے سے اللہ کا حکم سمجھ کر کے شوہر کی اطاعت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا دیں، تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔